السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، ایرانی صدر پاکستان کے غیر معمولی دورے پر پہنچے ہیں اور ان کو جس طریقے سے والہانہ استقبال کیا گیا اور جس پرجوش انداز میں پاکستان نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا، یہ بڑا ناقابل یقین ہے بہت سے سرکس کے لیے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتا ہے اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام کا حصول ایران کا حق ہے۔ وہیں پر ایرانی صدر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور اسرائیلی جارحیت کے وقت پاکستان نے جو ایران کی حمایت کی اس کے اوپر میں شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک نے اپنے تجارتی تعلقات کو $10 ارب تک لے جانے کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل کو بھی طے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بہت آگے جا چکے ہیں اور پاکستان عالمی سطح کے اوپر ایک نئے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، اس موقع کے اوپر امریکہ کے ایک سخت حریف کے ساتھ تجارتی تعاون کو بڑھانا، اس کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرنا کس حد تک یہ ممکن ہوگا پاکستان کے لیے، یا پاکستان ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات میں کیا ایک خاموش مصالحت کار کا رول پلے کر رہا ہے؟ آج کے شو میں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سے ملک بھر کے اندر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ پرامن ہماری ریلیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کو یہ احتجاجی تحریک اپنا مومنٹم پکڑے گی۔ اس موقع کے اوپر جب قاسم اور سلیمان دوبارہ پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج ہی یہ خبر آزاد کشمیر سے آئی کہ صدر آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو کیا صرف یہ احتجاجی تحریک خیبر پختونخوا تک محدود ہوگی یا پنجاب، سندھ، بلوچستان، وفاقی دارالحکومت اور آزاد کشمیر میں بھی احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف شروع کر پائے گی؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اہم حکومتی وزیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یورپ یا برطانیہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خود انہوں نے ڈیل مانگی اور ان کے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، تاہم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر کوئی اتحاد رد عمل نہیں آیا۔ تاہم طارق فضل چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہی عمران خان کی طرف سے یہ پیشکش آئی اور حکومت نے پیشکش آخر قبول کیوں نہیں کی؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ ناظرین، ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسہ صاحب، جبکہ زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، ایرانی صدر 2 روزہ پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، جس طریقے کے ساتھ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا وہ ناقابل یقین حد تک ہے، بالخصوص اس وقت جب پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو ایک نئی بلندیوں پر لے جا چکا ہے اور ایران امریکہ کا بہت بڑا ایک حریف تصور کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ان کے معاملات آپس میں طے پائے۔ ان حالات کے اندر جب عالمی سطح کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایرانی صدر کے دورے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو کشمکش رہی ہے، ریسنٹلی جو اسرائیل نے ایران پر حملہ بھی کیا، ان سارے معاملات کو سلجھانے کے اندر پاکستان ایک مصالحت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی ہمیں لگتا تھا کہ آج ایرانی صدر نے بھی تعریف کی؟ دیکھیے، یہ 21ویں صدی ہے۔ 21ویں صدی میں اب کوئی فکسڈ الائنسز یا کوئی فکسڈ پارٹنرشپس نہیں ہے۔ یہ سب چیز اب اوپن ہو گئی ہے، فلیکسیبل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایران کے تعلقات ایک نئے سطح پہ آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ 2 ہے۔ ایک کہ پاک بھارت تصادم یا جنگ جو ہوئی تھی مئی میں، اس میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی اور ایران کو اب بھارت کے بارے میں بہت سی اور تحفظات ان کے ہو گئے ہیں، جس کا ذکر الگ میں کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے ایران کی حمایت کی تھی اور اسرائیل کی سخت مذمت کی تھی کہ اس نے ایران پہ بغیر کسی وجہ کے انپرووکڈ اٹیک کیا تھا۔ تو اس کے وجہ سے دونوں ملکوں میں ایک خیر سگالی کی کیفیت، ایک جذبہ پیدا ہوا اور اب وہ اس کا اظہار یہ مسعود پشیکیان کے وزٹ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ایسا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات
بہتر ہو جائیں گے، اور اس دورے سے، اس اعلیٰ سطح کے دورے سے بہت بہتری آئے گی۔ ٹھیک جہاں تک امریکہ اور ایران کا سوال ہے، وہ امریکہ کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسے اب برے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایک تو سیز فائر کروایا ایران اسرائیل کے درمیان، دوسرے امریکہ پھر سے وہ جوہری پروگرام کے متعلق پھر سے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ، جی لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ ایران سے بہت سے اور معاملوں میں خوش نہیں ہے، جی اور وہ ان کے تعلقات بڑے لیکن نقوی صاحب، آپ چونکہ عالمی امور کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام کا حصول ایران کا حق ہے، پاکستان اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران کا یہ ایٹمی پروگرام امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان نے جس اوپن وے میں اس بات کی حمایت کی ہے، یہ کوئی پاکستان کے لیے مسائل تو پیدا نہیں ہو سکتے، اور امریکہ اس بات کو ابزارو کر پائے گا؟ جی جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کو حق حاصل ہے آرٹیکل 4، چوتھے آرٹیکل کے شق کے تحت، کہ وہ ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے پوری طرح ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنا اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو امریکہ کو تحفظات ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق جو ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ اسرائیل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جی امریکہ کی پالیسیز میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں وہ اسرائیل سے ایسا متاثر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن کو بھی وہی کرنے لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک طرف تو پھر سے ایران سے مذاکرات کرنے پہ تیار ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ پھر سے گفتگو شروع ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ نقوی صاحب ہمارے ساتھ رہی گا، میں کلاسز صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلاس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام میں، آپ نے جوائن کیا۔ ایرانی صدر کا بڑا اہم دورہ ہے، اگرچہ کہ ماضی میں بھی ایرانی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا، لیکن جس طریقے سے پاکستان نے ایران کی حمایت کی ہے، ان کا ایٹمی پروگرام ہو، تجارت بڑھانے کا معاملہ ہو اور دیگر معاملات ہوں، وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات ایک تاریخی نئی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب امریکی پابندیاں موجود ہیں، امریکہ کا حریف ابھی تک ایران موجود ہے، اس کے ساتھ معاملہ سیٹل نہیں ہوئے، پاکستان ایک بڑی پوزیشن لی ہے ایران کی حمایت کے ساتھ ساتھ، تجارتی تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اس خطے کے اندر ہسٹری یہ رہی ہے کہ پاکستان نے جب بھی کوئی آئی پی گیس پائپ لائن منصوبہ ہو یا تجارتی تعاون ہو، پاکستان سعودی عرب اپنے دیرینہ دوست کی وجہ سے ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں جاتا تھا، اور یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان سعودی عرب کی وجہ سے ایران سے ایک لیول سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ خود اس ڈیولپمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کچھ روز قبل سعودی سفیر نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، پھر نواز شریف صاحب کے اپنے بہت ذاتی تعلقات ہیں سعودی قیادت کے ساتھ، پھر نواز شریف صاحب نے جا کر لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ایرانی صدر کو خود جا کے ریسیو کیا، ویلکم کیا، ایک بڑا جیسچر تھا۔ اور سعودی عرب کا کردار اس کانٹیکسٹ کے اندر عالمی سطح پر جو معاملات ہیں، خطے کی صورتحال ہے، پاکستان نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا ہے، اتنی بڑی کوئی میجر شفٹ ہے پاکستان کی پالیسی کے اندر، یا واقعی پاکستان نے جو مصالحت کاری کا رول پلے کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو امریکی صدر کی طرف سے کوئی گرین سگنل ہے جس کی وجہ سے معاملات اتنے اب آگے بڑھ رہے ہیں؟ بڑا یہ کروشل کوشچن ہے۔ دو چار چیزیں ہیں، ایک بھٹی صاحب ذہن میں رکھیں، جو ابھی آپ نے حوالے دیے ہیں امریکن سینکشنز کے، امریکنز اور ان کی ایران کے، سعودی عربیہ کی جو ان کا ماضی کا بیڈ بلڈ رہا ہے، اس ایرانین وار نے جو ہوئی ہے اسرائیل اور یہ امریکہ کے درمیان، اب بہت ساری چینجز آ گئی ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ہر چیز نیا واقعہ، وہ تباہی ہو، بربادی ہو، وٹ ایور ہو، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتا ہے، گرو بھی کرتا ہے، میچور بھی کرتا ہے، اور نئے نئے فیصلے کرنے پہ مجبور بھی کرتا ہے۔ سو یہ جو وار ہوئی ہے، اس نے بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں۔ سو ہمیں بھی تھوڑا سا اس سے نکل کے سوچنا پڑے گا کہ کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں۔ اب یہ وہ والا ایران نہیں ہے جو وار سے پہلے تھا، یہ میری ریڈنگ ہے جو میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ اس سے پہلے ایک یہاں پہ ایرانین پریزیڈنٹ آئے تھے جن کی اس میں شہادت ہو گئی تھی ایک ہیلی کاپٹر کے ان کے حادثے میں، جی، ان کو اس طرح کا وارم ویلکم نہیں ملا۔ ایگزیکٹلی۔ اب میں ذرا آپ کو دو چار بتاؤں کہ ہاؤ دا وار ہیز چینج دا ہول سیناریو، ایون
वर्किंग रिलेशनशिप और ब्रदरहुड बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, बड़ी मैसिव चेंज आपको नजर आ रही है। इस जंग ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। मैं थोड़ा सा आपको तफसील के साथ कुछ चीज़ें इससे बताऊंगा। सो जब उनको सेंड ऑफ किया था इन्होंने पाकिस्तान ने, आप किसी दिन वो अगर वीडियो निकालें तो आपको कोई बहुत बड़े वो नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें। उस वक्त भी लग रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कहीं ना कहीं पे सर्द महरी ज़रूर है, बिकॉज ऑफ इंडियन एक फैक्टर हमें लगता था कि शायद कोई वजूहात हैं। एक चीज़ तो ये है, अब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल वाहिद मुल्क था पूरे इसमें जिसने ये खुल कर ईरान को सपोर्ट दिया। सिर्फ उन्होंने ज़बानी कलाम ही नहीं दिया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरी इतला ये है कुछ और भी बहुत सारी उनको ईरान को सपोर्ट दी गई, एंड दे न्यू इट वेरी वेल कि पाकिस्तान ने उनके साथ खड़े होकर कितनी बड़ी उनको सपोर्ट दी। तेहरान में पाकिस्तान के हक में नारे भी लगे, पार्लियामेंट में नारे ऐसे नहीं लगे। ईरानियन हमारे जो भाई हैं उनके जो जज्बात जो हैं वो बदले हैं पाकिस्तान के बारे में, लीडरशिप के बारे में, बिकॉज ऑन ग्राउंड भी बहुत सारा पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है, ईरान को खुल के सपोर्ट दिया, बहुत सारी चीज़ का उनको पता है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब जब गए थे वहाँ पे लंच किया इन्होंने ट्रंप साहब के साथ, तो इन्होंने वहाँ पे ट्रंप साहब ने क्या कहा, हमारी साइड ने नहीं कहा कि हमने उनको क्या ब्रीफ किया ईरान के बारे में, हमने क्या केस लड़ा, हमने क्या ईरानियन ये पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसको ट्रंप को समझाने की कोशिश। ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे जनरल साहब ने जो ईरान के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ब्रीफ किया है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट सीएए का जो सुपर बास है वो ये बात कह रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन ईरान के बारे में हमें भी नहीं थी, जो जनरल आसिम मुनीर या साथ में DGIS यासिर मलिक साहब जो मौजूद थे इन्होंने हमें दी है। इन्होंने उनको किसी न किसी स्टेज पे इन्होंने उनको वो किया, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई इन्होंने आइस ब्रेक कराई है। ठीक है कि उसके बाद अमेरिकन ने उन पर अटैक किया है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये ईरानियन पहले से अपना जो मटेरियल थे जो भी सारा कुछ निकाल चुके थे। अमेरिकन इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि उस वक्त बात हुई थी आपके प्रोग्राम में जब ये उन दिन हो रहा था कि अमेरिकन एक ऐसे न्यूक्लियर प्लांट को बम करें जहाँ पे वो न्यूक्लियर मटेरियल अवेलेबल हो। उसका मतलब तो क्या था कि आप बम मारते हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है, रेडिएशन होनी थी, उसने पूरी गल्फ को उड़ा कर रख देना, गल्फ छोड़े पूरी दुनिया अफेक्ट होती है उससे। सो अमेरिकन ने कभी भी ऐसी न्यूक्लियर साइट पे अटैक नहीं करना था जहाँ पे वो मौजूद हो मटेरियल। सो उन्होंने निकाल लिया, वो पहले से बता दिया गया, वट जो किया गया उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने वहाँ पे 2-4 जो बम शम थे उन्होंने वो मारे, इन्होंने जवाबन कतर पे मार लिए, और बाद में खबरें भी सामने नहीं कि ईरान ने बता दिया था। ना उनका जानी नुकसान अमेरिकन ने किया, ना अमेरिकन ने उनका किया। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और देर पामन वो ईरान के साथ बेहतर तल्लुकात के ऊपर मुनहसिर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस दौरे के दौरान 13 मुख्तलिफ मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं, और ये इस बात के ऊपर इत्तफाक राय हुआ है कि दोनों ममालिक तिजारती हुजम $10 अरब तक लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, और इससे दोनों मुल्कों के अवाम की इसी में ही भलाई है, इसी में खुशहाली है। लेकिन जिन अमेरिकन पाबंदियों का हमें सामना है, हम IP गैस पाइपलाइन को मुकम्मल नहीं कर सकते, हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, इंडिया के आपने एग्जांपल दी, डिफरेंट डील किया जाता है। अब जो मुआहदे हो रहे हैं, $10 अरब तक ट्रेड वॉल्यूम ले जाने की बात हो रही है, तो जो हालात हैं अमेरिकन पाबंदियों के, उन सिचुएशन के अंदर क्या हम ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ईरान के साथ शुरू हो जाएंगी, या हमें पहले इंतज़ार करना पड़ेगा कि अमेरिका अलालिनान हमें भी इजाज़त दे, ईरान से पाबंदियां ख़त्म करे, फिर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये बल्कि दूसरी तरह है। देखिए, हमें ईरान से पेशरफ्त करनी चाहिए अपने बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के सिलसिले में, और हम अपने मुल्क के कौमी मफाद को देखेंगे। अब उसमें अमेरिका को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और कोई एतराज़ होता है तो अमेरिका वो हमसे उस पर बात करेगा, और हम बताएंगे कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम अव्वल तो ईरान से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ एक मकसद है। दूसरे, हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं उस हद तक कि वो कुरान मक़सद के लिए हो। तो हम अपनी पोजीशन अमेरिका को बता सकते हैं, और हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात और अमेरिका के एतराज़ात का ख्याल नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मौका भी आ गया और हमें इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अली सर नकवी हमारे साथ थे, आपका सर बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, डेफिनेटली ईरान पाकिस्तान तल्लुकात एक नई बुलंदियों पर पहुँच रहे हैं, और बिलखसूस जो बलूचिस्तान के अंदर देरपा अमन का क़याम है वो ईरान के ताउन के साथ मुंसलिक है। हम तवक्को करते हैं कि दोनों ममालिक मिलकर न सिर्फ खित्ते के
اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، بلکہ پاکستان کی سرزمین پر جو غیر ملکی عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں ایران، ان کے خلاف بھی پاکستان سے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ایرانی صدر پاکستان کے اہم ترین دورے پر پہنچے ہیں۔ پاکستان نے بہت والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، بہت سے معاہدے کیے گئے ہیں، تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ خود بھی ڈیفرنٹ جو میٹنگز ہوئی اس میں موجود تھے، لیکن ان حالات کے اندر جب ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو تاریخ کی نئی بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں، وہیں پر جو امریکہ کا خطے کے اندر رول ہے، جو امریکی پابندیاں ہیں، ان کے تناظر کے اندر یہ سارا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ دیکھیے، بڑا خوشحال ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں، اور ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس وقت جو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں وہ بالکل ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ بھی رہا، اور پاکستان نے جس طرح ایران کی سپورٹ کی ہے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کرتا ہے، اور اس چیز کو ایران کی گورنمنٹ نے بھی اور ایران کے جو عوام ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا، اور انہوں نے پاکستان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا، ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا جو کہ ایران کے ساتھ کافی قریب تھا، ان کے لوگوں نے جو ایران میں موجود تھے اس جنگ میں جو سازشی کردار ادا کیا ہے اور جو وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ ایران کو کافی اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے ایران کے ساتھ، اور انڈیا کا کتنا منفی اور کتنا گرانا کردار رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ تجارتی حوالے سے بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارا بہت لمبا ایک بارڈر ہے بلوچستان کا ایران کے ساتھ، وہاں پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں بہت سارے ایسے شواہد ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس موجود تھے کہ دہشت گردوں کے بڑے محفوظ ٹھکانے جو ہے وہ جو ایران ہے بالکل ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھر سے بھی پاکستان کو بڑا ایک آپ یہ کہیں کہ سپورٹ ملی ہے، اور مزید ملے گی کہ دہشت گردی پہ کنٹرول کے حوالے سے بھی ایران انشاءاللہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن اب میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا، جہاں حکومت عالمی سطح کے اوپر خارجی محاذ کے اوپر تو بڑی کامیابیاں سمیٹ رہی ہے، لیکن داخلی سطح کے اوپر آپ کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی شکل میں، بانی پی ٹی آئی کے سنگین الزامات کی شکل میں۔ ان کو نمٹانے کے لیے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ 5 اگست کو تحریک مومنٹم پکڑنا ہے، کل سے ملک بھر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا حکمت عملی ہے حکومت کی ان معاملات سے نمٹنے کے لیے؟ میثاق جمہوریت کی دوبارہ بات کی گئی اے پی سی کے پلیٹ فارم سے، کوئی میثاق جمہوریت کو مذاکرات یا احتجاج کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت ساری کالز دے چکی ہے جو یا تو بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور یا جتنا زیادہ فتنہ اور فساد ان لوگوں نے پھیلایا ہے وہ بھی پوری قوم نے دیکھا ہے، ہمیشہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جس طرح کے بیانات انہوں نے یہ احتجاج شروع کرنے سے پہلے دیے ہیں جی، اس سے بھی بالکل واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی پرامن احتجاج کا ارادہ نہیں ہے، کوئی سیاسی احتجاج کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ایک پرتشدد احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور مسلح جتھوں کے ذریعے پھر ایک دفعہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں کا نام انہوں نے لیا ہے۔ تو گورنمنٹ، میں صرف اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ یقیناً سیاسی احتجاج کی تو اجازت دے سکتی ہے، لیکن اس طرح کے مسلح جتھوں کو عوام کی زندگی میں خلل ڈالنا
امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا اور شہریوں کی جو آمد و رفت ہوتی ہے اور معمولات زندگی ہوتے ہیں شہروں میں بالخصوص کیپٹل میں ان میں خلل ڈالنا اور انہیں روکنا اس کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی اور انشاءاللہ اس کو اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہے بالکل ٹھیک کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اب یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی میں تو بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی, وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن پنجاب, سندھ, بلوچستان, وفاقی دارالحکومت اور آزاد کشمیر کے اندر کارکن باہر نکلیں گے تو حکومت نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی, جیسے کہ آج سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر پی ٹی آئی اے جے کے سردار عبدالقیوم خان نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے. حکومت بات چیت نہیں کرے گی, جو باہر نکلے گا کل یا پرسوں تو آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ جی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے جی اور کی جائے گی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے معاملات زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہوں اور شہریوں کی زندگی میں خلل نہ ڈالا جائے, اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب نہ ہو اور نہ وہ سڑکیں بند کر سکے, نہ کوئی لوگوں کی آمد و رفت بند کر سکے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کی روزانہ کے جو زندگی کے معاملات ہیں انہیں برقرار رکھنے کے لیے اور معمول پہ رکھنے کے لیے بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. روف کلاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاس صاحب آپ کا بہت شکریہ. کلاس صاحب گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ کے پی کے اندر آپ باہر نکلتے ہیں, سڑکیں بند کریں, احتجاج کریں, جو آپ نے احتجاج کرنا کریں, آپ کو وہاں پہ رائٹ یہ حاصل ہوگا. لیکن پنجاب, سندھ, بلوچستان, اے جے کے وفاقی دارالحکومت میں نکلیں گے تو گرفتاری ہوں گی. اس سٹیج کے اوپر اگر پی ٹی آئی کے پی سے باہر کوئی مؤثر انداز میں احتجاجی تحریک نہیں چلا پاتی تو اس کا حکومت پر کیا دباؤ ہوگا اور حکومت کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے کہ صرف خاموشی سے بیٹھے رہیں, جو باہر نکلے پکڑ دھکڑ کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں, چونکہ بہت سے لوگوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی شاید مشکل ہے ان کے لیے باہر نکلنا, یا اس سٹیج کے اوپر کوئی بات چیت بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ایک تو یہ چیز ہے جیسے آپ نے بھی کہا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے 2 سال میں کہ کے پی کے یا خیبر پختونخوا سے بہت سارے ہمارے پشتون بھائی جو خان صاحب کے لیے نکلے بھی ہیں, بعض نے جانیں بھی دی ہیں, زخمی ہوئے, جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں, سب نے ہم نے دیکھا ہے. اچھی خاصی تشدد بھی ہوا ہے, اسلام آباد ہے, سب آنسو گیس, ایوری باڈی نوز اٹ. لیکن کوئی بہت بڑا ڈینٹ فرق نہیں پڑا حکومت کو, فیڈرل حکومت کو. اس کی ریزن ہے جب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے, وہ کوئی بھی ہو, کسی پارٹی کی بھی ہو, وہ بھٹو صاحب کے دور کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, بے نظیر بھٹو صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, جب تک آپ پنجاب میں آپ ڈینٹ نہیں ڈالیں گے وہاں پہ کی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے. عوام اور کارکنوں کو تو بہت شدید ڈینٹ پہنچا جی, وہی والا ڈنٹ پڑا ہے جی. تو لہٰذا آپ وہاں سے جتنے بھی نکال لیں گے وہاں خیبر پختونخوا سے, اس سے فیڈرل حکومت کوئی دباؤ میں نہیں آئے گی. فیڈرل حکومت اگر دباؤ میں آئے گی وہ پنجاب سے اگر لوگ نکلے وہاں سے دباؤ میں آئے گی. ماضی میں ہم نے دیکھا انہوں نے کوشش کی تھی, لاسٹ ایئر کی بات ہے, جب سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی گاڑی کے اندر سے ویڈیو بنا رہے تھے اور ساری وہاں پولیس, ساری تھانہ کچہری جو ہم نے دیکھا, لاٹھی چارج, وہ جو گرفتاریاں کی, وہاں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نکلنے نہیں دیا, پکڑ لیا, پکڑ دھکڑ کر لی, ایک دن پہلے لسٹیں بنا دی, رات کو گھروں سے اٹھا لیا, اور آپ نے جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو سارا آپ نے یہ تھانے میں بٹھایا جائے, غائب کر دیں ان کو. یہ ماضی میں ہوتی رہی چیزیں. اب اس میں یہ وہی والا طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا کہ آپ پنجاب سے کسی کو نہ نکلنے دیں. یہ مین ان کا ٹارگٹ کے پی کے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیوں خیبر پختونخوا ان کی اپنی حکومت ہے, وہاں لوگ چاہیں کہ آپ ہنگامے کریں, سڑکیں روکیں, لوگ تنگ ہوں, فلان ہوں, لوگوں نے ہمیں گالیاں نہیں دینی, وہ آپ کو دینی ہے کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی پولیس ہے, روکے رکھیں. بالکل ٹھیک. تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی ان کی کوئی حکومت نہیں ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. ہاں پنجاب میں اگر نکلتا ہے تو وہ پھر کیونکہ وہ شریف خاندان یا ان کی فیملی, ان کا پولیٹیکل ووٹ بینک وہ کلیم کرتے تھے جو ہماری پنجاب بیس ہے. پنجاب میں اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ 8 فروری کے الیکشن میں پنجاب سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ایک دباؤ ہے ان پہ, تو وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. لوگ باہر نہیں نکل رہے, جو سب سے بڑا پرابلم ہے. اگلی جو چیز ہے, ایک تو لیڈرشپ کا کرائسس دیکھیں ذرا. لوگ اگر نکلنا بھی چاہیں, لیڈر کے بغیر کوئی نہیں نکلتا ہے. گھر سے بیٹھے کسی کو خیال نہیں آ جاتا, چل یار چلیے سڑک پہ مظاہرہ کریں, گرفتاری دیں یا گرفتاری کھائیں. یس, وہ نہیں ہے کیونکہ لیڈرشپ ہے نہیں. وہ جائیں, اب اپنے گھر سے کوئی نہیں نکلے گا, نکالنا پڑتا ہے. وہ پھر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. کونسلر ہے, ایم پی ہے, ایم این اے ہے, ان کے آگے سے پوری ٹیم ہے, وہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں. 1-2 دن پہلے سے ان کو میسیجیں, گھر پہ جانا, منت ترلے, داڑھی, کسی کو کوئی کھانے پلانے کی امید ہے, کسی کا بھی خیال کریں گے, جو بھی ہوتے لاجسٹک وغیرہ اینڈ وہ جو بھی اس میں چیزیں ہیں. اب اس میں انہوں نے ایک اور کام کیا حکومت نے, وچ آئی تھنک ول اب دیکھنا پڑے گا, اس سے پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہے, کیا اس حکومت کے اقدام سے
یہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے یا لیڈرشپ ہے ڈر گئی ہے یا ریئیکٹ کرے گی, رد عمل دے گی اس کے خلاف, وہ ہے فیصلہ باد کی سزائیں. ٹھیک, جو بالکل 3-4 دن پہلے ایک آئی ہیں فیصلہ باد کی, انہوں نے بڑی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا ہے پولیٹیکلی طور پر. انہوں نے جیسے عمر ایوب ہیں, اس شبلی فراز ہیں, پھر اس کے بعد زرتاج گل صاحب ہیں, اس سے پہلے احمد یہ بچر صاحب تھے ہمارے ساتھ ہی, میں کل 2 ہفتے پہلے شو میں تھے. تو وہ لیڈرشپ پھر نیچے لیول پہ ان کے بہت سے لوگوں کا نام نہیں ہے, 100 سے زیادہ میرا خیال ہے لوگوں کو 3 سال سزائیں دی گئی ہیں, جرمانے کیے گئے ہیں, خان صاحب جیل میں ہیں, پارٹی جیل میں ہے. تو ان حالات میں ورکر کیا دیکھے گا, کیا سوچے گا؟ اچھا اسی وقت بہت سارے ورکرز ہیں جن کی ضمانتیں نہیں ہوئی, جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹی ان کے پاس نہیں گئی, پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کی, ان کو چھڑانے کے لیے, ان کے گھر کے وہ چیزیں کرنے کے لیے بھی نہیں ہوئی. تو کیا یہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے انکریج ہوگا, ریئیکٹ کرے گا کہ ہماری پارٹی کے خلاف اتنی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں, ہم نے باہر نکلنا ہے, حکومت کو سبق سکھانا ہے؟ کیا وہ باہر نکلے گا؟ سب سے بڑا سوال تو اس وقت یہ ہے. سو وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ تھک گئے ہیں, فٹیگ کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں, خان کے لیے وہ کیا کہ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں, یہ میرا خیال بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں گے یہ ورکرز اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر 5 اگست کو اپنا تن من دھن پارٹی پر, خان صاحب پر وارتے ہیں یا نہیں, 5 اگست کو سامنے آ جائے گا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چودھری ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں. حکومت نے پہلے کچھ ایسے بیانات دیے, علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے, ان کی گرفتاری کے خدشات بھی تھے, لیکن دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو پاکستان آنا ہے, ہمارا نیا کوپ ایکسپائر ہو گیا ہے, اس کو ہم رینیول کروا رہے ہیں, اور جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے وہ اس کے اوپر کوئی رپلائی نہیں کر رہا, تو وہ آنے کی تیاری میں ہیں. لیکن وہی ہم نے دیکھا کہ قاسم اور سلمان امریکہ گئے, وہاں پر جا کے انہوں نے کچھ حکام سے ملاقاتیں کی, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی برطانوی صحافی کو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ایسی شخصیت ہیں جو عمران خان کی رہائی کے اندر ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے, چونکہ اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, لیکن اب آپ کی حکومت کے بھی ان کے ساتھ بہت مثالی تعلقات ہیں, لگتا ہے کہ قاسم اور سلمان کی کاوشوں کے نتیجے میں امریکی صدر کو اس کے اندر فرق کریٹ کر سکیں اور آنے والے دنوں میں کوئی اپنا رول پلے کریں اور گورنمنٹ کے لیے پھر کوئی درمیانی راستہ نکالنا مجبوری بن جائے؟ دیکھیے کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو اور سیاسی کلچر کو اور پاکستان کو اپنی بدترین فسطائیت نما جو انہوں نے سیاست کی ہے اس سے نقصان پہنچایا ہے, اور اس میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میں کس ملک کے ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان کے جو معاملات ہیں, دوستی ہے, اسے خراب کر رہا ہوں. نہ انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں ان کا کبھی خیال نہیں رکھا. آپ کو یاد ہے جب انہیں ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ کا نام لیا, جھوٹ بولا, سازش کی ہے میرے خلاف, اور اس لیے کہ میں تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں, میں تو امریکہ کا پاکستان کے اوپر جو اثر ہے اور فلاں ہے, میں تو اس کے خلاف ہوں, بہت ساری باتیں کی. تو آج یہ کتنا بڑی منافقت ہے کہ آج ان کی تمام تر جو نظریں ہیں وہ دوبارہ امریکہ کی طرف ہے, اپنی ذات کے فائدے کے لیے اور اپنے رہائی کے لیے. اور یہ ان کے بیٹے نہیں, ان کی پوری پارٹی کہہ رہی ہے. اور عمران خان کی پارٹی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تو وہاں انہوں نے باقاعدہ اس کیمپین میں پوری لابنگ کی. حکومت سیاسی معاملات کے اندر ماضی کے اندر بھی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہیں. شریف فیملی نے بھی ایک اس ٹائپ کی ڈیل کی تھی, معاملات کو سلجھانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے, اور آپ عالمی سطح کے اوپر معاملات آپ کے بڑے بہتر ہیں, داخلی سطح کے اوپر آپ سے یہ مسئلہ نہیں نمٹ پا رہا. اگر بانی پی ٹی آئی نے خود یہ پیشکش کی برطانیہ یورپ جانے کی, تو آپ نے قبول کیوں نہیں کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ظاہر ہے وہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان میں سزا کی وجہ سے جیل میں ہے, اور بار صورت نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی نہ کسی عدالت سے جو کنسرن فورم ہے وہاں سے انہیں ضمانت لینی پڑے گی. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بات زیادہ چاہتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس میں گورنمنٹ کو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان نے جو اس پہ ابھی جو اپنی کنسرن دی ہے یا نہیں دی, لیکن اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا.
کلاس صاحب، حذیفہ رحمان صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا اور طارق فضل چوہدری صاحب بھی اب یہ ریفلیکشن دے رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جیل میں لمبی گیم ڈال کے بیٹھا ہے، پھر اس گیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے تمام سینئر قیادت اب جیلوں میں جا رہی ہے، اور خود بانی پی ٹی آئی یہ پیشکش کر رہے ہیں، یہ ڈیل لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے برطانیہ یورپ بھیج دیں، میں جانے کو تیار ہوں. یہ انکشاف ہوا ہے، اور حذیفہ رحمان کہتے ہیں، جو ان کا ایک پروگرام ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اس کے ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ظرف ہے کہ ہم نے اس بات کو منظر عام پر نہیں لے کے آئے. اب چونکہ 5 اگست آ رہا ہے تو شاید جس لیول پر انہوں نے سوچا ہے، آن دی ریکارڈ انہوں نے بات کی ہے کہ اس معاملے کو لے آئیں سامنے. دوسری طرف سہیل وڑائے صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی کہ کچھ عرصہ قبل جب علی امین گھنڈا پور ایک پیشکش لے کے گئے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے، درمیان میں بڑی باتیں چلی تھیں، تو انہوں نے تو جو لفظ جو کہ خان صاحب نے نا جتی اتار لی تھی نا، شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا. ایک طرف خان صاحب ڈسپلیئر شو کر رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، دوسری طرف حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں آڈیو کی شیپ میں یا کسی اور اس میں کہ وہ یورپ یا برطانیہ جانے کو تیار ہیں. حکومت ولنگ ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے، شور مچائیں گے، کھپ ڈالیں گے، آزادی اظہار رائے وہاں پر، آپ کسی گلف کنٹری میں چلے جائیں تاکہ وہاں پہ خاموشی سے آپ بیٹھے رہیں گے. تو اس حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ علی امین گھنڈا پور صاحب والا معاملہ پیشکش، اس کے پر ریئیکشن، اور خان کا برطانیہ یورپ جانے والا معاملہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ؟ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، اچھا طریقے سے فریز کیا آپ نے کوسچنز کو. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو بڑی اہم چیز ہے، یہ اٹ سیلف از اے بگ سٹوری، بگ نیوز، بم شیل جس کو کہتے ہیں نا، کہ فائنلی ویسٹرن کنٹریز اور اسپیشلی یو کے جو ہے وہ اس آئس بریکنگ میں وہ شامل تھا کہ خان اور صاحب، اس نے یو کے کی کانسنٹ بھی اس میں آ گئے تھے، وہ تیار ہو گئے تھے خان صاحب کو لینے کے لیے ان کے مطابق. صاحب ظاہر ہے جب اگر ہم تو حذیفہ رحمان صاحب کی بات پہ جا رہے ہیں نا کہ ہم ان کو کوٹ کر رہے ہیں، ہم برٹش ہائی کمشنر یو کے پوزیشن کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں نہیں کرتے، ڈپلومیٹکلی کیا کہتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے موسٹلی خاموش رہنا شاید وہ پسند کریں گے، کیونکہ ریکارڈ پہ آ کے انہوں نے کہہ دی تھی خان صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، یہ ان کے لیے بم شیل ہوگا اگر یہ یہاں پہ ہائی کمیشن جو ہے اس کا برٹن کا وہ کنفرم کر دیتا ہے جو حذیفہ رحمان صاحب نے کہا، یا یو کے کا جو ان کا فارن آفس ہے وہ بھی اگر ان کو کوئی سوال ڈالا جاتا ہے وہ بھی اس بات کو کنفرم کر دیتے ہیں، تو اٹ ول بیکم اے بگ اسٹوری ہے، بس ہے. تو لہٰذا وہ تو مجھے لگتا ہے وہ اس کو چپ رہنا پسند کریں گے ان موقع پہ. نمبر 1 اس لیے ہمارے پاس جو ورژن ہے وہ ایک وزیر کا ہے، بیکاز ہم اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. ہم کہہ دیں جی ایسے آپ نے میں نے کسی نے ذرائع سے بات نہیں کر رہے، ہم یہ ایک منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے، منسٹر کے ثبوت بھی موجود ہیں، منسٹر بھی وہ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، کوئی عام منسٹر بھی نہیں ہے. چلو حذیفہ رحمان صاحب، سو میں یہ بیک گراؤنڈ اس کے بتا رہا ہوں، اس خبر کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. اور رسپانسبل بھی تصور کیے جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ بڑی سلجھی ہوئی، وہ ٹھہری ہوئی بات کرتے ہیں، ان سے اختلافات یا کوئی چیز تنقید ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن حذیفہ رحمان صاحب اس معاملے میں ذرا بات بڑی سلجھی ہوئی کرتے ہیں، ان کا سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. خیر، اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ اس میں یو کے اس میں انوالو ہوا ہے. اگر ماضی میں آپ دیکھیں جب بینظیر بھٹو صاحب اور جناب مشرف کی ڈیل ہو رہی تھی، اس وقت بھی مارک رائل گرانٹ صاحب ہائی کمشنر تھے یہاں پہ 2006-07 میں ادھر ہی اسلام آباد میں، انہوں نے ہی یہ بات چیت شروع کی تھی جناب مشرف سے. پھر بعد میں کنڈولیزا رائس جو ہے نا وہ بھی اس میں آ کے انٹر ہو گئی تھیں، اور کنڈولیزا رائس نے باقاعدہ کتاب لکھی، اپنا چیپٹر ہے کہ انہوں نے جناب مشرف کو اور بینظیر بھٹو کی کیسے انہوں نے وہ کروائی تھی، انہوں نے ڈیل کروائی تھی اور ان کو ضامن کے طور پر شامل ہوئے تھے. این آر او ہوا تھا دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی، لندن وغیرہ بھی جو سارا کچھ تھا. آپ کو یاد ہو تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ آپ کے پروگرام میں اگر کسی کو کہیں کہ کلپ بھی نکال دے گا آپ کا کوئی آپ کی ٹیم کا بندہ، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی ڈیل نہ ہونے میں جو رکاوٹ ہے نا کسی گرنٹر کی ہے. جی بالکل ہمارے شو میں کہا، جی بالکل میں نے آپ کے شو میں بھی کہا، میں نے اپنے شو میں بات کی، خان صاحب کا نہیں ہو رہا گرنٹر کی وجہ سے نہیں ہو رہا. گرنٹر میں اس وقت جو نام دیتا تھا امریکنز ہیں، سعودیز ہیں یا چائنیز ہیں. امریکنز ہمیشہ انیشیٹ کرتے ہیں، یو کے کو آگے کرتے ہیں پاکستان کو معاملہ سنبھالنے میں. یہ مطلب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. ممکن ہے جسٹ مائی کیپنگ دا پاسٹ ریکارڈ ان ویو کہ جیسے پاسٹ میں ہوا تھا کنڈولیزا رائس وغیرہ نے، بش وغیرہ نے، انہوں نے ان کو برٹن کو کہا کہ آپ بات چیت چلائیں، اور مارک رائل گرانٹ نے پھر یہاں گفتگو شروع کی. ابھی بھی ممکن ہے کہ وہاں سے امریکنز کی طرف سے کہا گیا ہو کہ آپ ذرا بات چیت چلا کے دیکھیں، جس کی وجہ سے یہ جین صاحبہ جو ہیں جو ہائی کمیشنر، شی از اے ونڈرفل لیڈی، بڑی اچھی سمجھدار پڑھی لکھی اور بڑا اپنے کام کو سمجھتے، ویری پلیزنٹ پرسنالٹی ایز ویل جو ہائی کمشنر صاحبہ ہیں یہاں پہ اس کی برٹن کی. اگر آپ کو یاد ہو وہ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، مری میں ہوئی تھی، نواز شریف اور مریم نواز سے. وہ پکچر بھی اگر آپ کہیں وہ نکل آئیں گی، یہ مری میں جا کے ملاقاتیں کر رہی تھیں. اور اس وقت بھی یہ تھوڑی سی
इट वाज इन द एयर, द बज़ वाज इन द एयर के जैन साहिबा जो है ना हाई कमिश्नर साहिबा ये कोई इमरान खान साहब के लिए मिलना जुलना कोई लॉबिंग की चीज़ कोशिश कर रही हैं। और उन्हीं दिनों में जो नवाज़ लीग के प्रो हामी या ट्विटर पे वो लोग हैं उन्होंने भी मिसेस जैन को टारगेट करना शुरू कर दिया था, तनकीद करनी शुरू कर दी थी और बड़ी उन्होंने इनके हवाले से बड़ा मतलब ट्रोलिंग शुरू हो गई थी कि ये क्यों कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त ये चैलेंज तो रहता है जी, ये चैलेंज रहता है। सो वो उस वक्त भी ये चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि कहीं से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी लिहाजा कुछ अरसे बाद वो बात रुक गई जी, लिहाजा वो हवा। अब एक मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं कि नहीं जनाब कि हम तो खान साहब से, वो तो ये कह रहे थे, अगर मैंने सुना ठीक है, वो तो कह रहे थे कि जनाब कि इनकी मुलाकातें भी हुई हैं जैन साहिबा की इमरान खान साहब से, एक हाई कमिश्नर जेल में जाके मिली भी हैं जिसकी खबर नहीं है सामने आज तक। अमेरिकन की तो आती थी कि कोई अमेरिकन हैं वो मिले, किसी को ये नहीं पता चला कि हाई कमिश्नर साहिबा भी जाकर मिली है उनसे। खान साहब का वर्कर वोटर जो है ना वो खान साहब को जस्टिफाई करेगा। सो मुझे नहीं लगता कि इस बयाने से कोई डेंट पड़ेगा, बल्कि वो ये कहते हैं यार अच्छा कर रहे थे खान साहब, बच्चे उनके रहते हैं, वो क्या करें, या मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, फलान है। बिल्कुल ठीक। तहम डेंट पड़े या ना पड़े, तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया जो उनका जो उन्होंने जो हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर पोजीशन ली हुई है, इस बयान के बाद 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, कोई उनकी वजाहत तरदीद नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन इस मामले के ऊपर ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।